اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تو پرسشائے عمومی ہم نے کون سا درس پڑھا تھا؟ یہ 5واں چل رہا تھا نا. یہ 5ویں درس کا ہم نے تمرینیں حل کر لی تھی، لیکن ان 5 درس کے بعد انہوں نے عمومی سوالات دیے ہیں، تمرینیں دی ہیں، یعنی ان میں 5 درس کا شامل ہے. دیکھیے پہلے درس کی تعریف و فائدہ. نمبر 1 تعریف و فائدہ علم نحو چیز، یہ آپ کو خود کو حل کرنی ہے. علم نحو کی تعریف اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو، تعریف بھی اس دن بتائی تھی. عامل اور معمول میں کیا فرق ہے بتا دیا تھا. اعراب اور یہ ہم نے اس دن حل کیا تھا، حل کی تھی عمومی تمرین. جی اور کیا پڑھا تھا؟ تمرین عمومی ہم نے اس دن حل کی تھی. کہاں تک پہنچے تھے ہم حل کرتے کرتے تمرین عمومی؟ 12 تک پہنچے تھے. علامت جزم حذف پہ. نمبر 13 پہ یہ ہے 6 ہنگام افعال ناقص در حالت رفع و نصبی، یہ تو بتا دیا تھا. افعال ناقص کس حالت میں ان کی حالت رفع اور نصب میں علامت اعراب پوشیدہ ہے. فعل ناقص میں علامت رفع کب پوشیدہ ہے؟ 5 صیغوں میں، 4 7 13 14 میں، ناقص واوی یائی اور الفی میں. ٹھیک ہے، علامت رفع پوشیدہ، اور حالت نصبی میں فقط ناقص الفی میں پوشیدہ ہے. وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں اور وہ عوامل جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں عواملی کے ایک فعل کا جزمی دہن، وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. گنچا فاتح میں میبینی عواملی کی ایک فعل کا جزمی دہن 6 فرقی با عوامل جازم 2 فعل. وہ عوامل جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں 6 فرقی داران. کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ سب کے سب حرف ہیں، لم لما لام امر لائن. اور جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں وہ اس میں اسم بھی ہے اور 2 حرف بھی ہیں. کون کون سے؟ این شرطیہ اور اسما، 2 حرف میں، باقی اس میں. ایک فرق، دوسرا فرق تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک فعل کو جزم دے رہے ہیں، 2 فعل کو جزم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فعل پہ داخل ہو کے جو ایک فعل کو جزم دے رہے ہیں وہ معنی بھی تبدیلی کرتے ہیں. جیسے لم و لما ماضی میں بدل دیتے ہیں، ایک ماضی قریب مطلق منفی میں، ایک ماضی قریب منفی میں. لیکن یہ 2 فعل پہ داخل ہو کر شرط و جزا بناتے ہیں. شرط و جواب شرط یا شرط و جواب جزا کہہ لیجئے. تو پہلے فعل کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جواب شرط یا جزا. نمبر 15 لم و لما 6 تغیرات لفظی و معنوی در فعل مضارع بے وجود بناوران. لم و لما کون سی تبدیلیاں لفظی اور معنوی فعل مضارع کے اندر، فعل مضارع کے اندر کون سی لفظی اور معنوی چینجنگ بے وجود میں آورن وجود میں لاتے ہیں. لم و لما فعل مضارع کے اندر کون سی لفظی اور معنوی تبدیلی لاتے ہیں؟ دیکھیے لفظی تو سب میں ایک ہی ہے، چاروں میں. لم و لما کی بات چل رہی ہے نا، چاروں کی نہیں چل رہی. لم و لما کی لفظی تو یہ ہے کہ دونوں جزم دیتے ہیں، یعنی 5 صیغوں میں سکون، ضمہ ہٹ کے سکون، اگر حرف علت نہیں ہے آخر میں تو، اگر حرف علت ہے تو حرف علت حذف ہو جائے گا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی حذف ہو جائے گا. لفظی عمل تو دونوں کا ایک سا ہے، کیا فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ماضی میں بدل دیتے ہیں دونوں ہی فعل مضارع کو، دونوں کے دونوں معنی میں بدل دیتے ہیں، ماضی میں بدلتے ہیں وہ بھی منفی میں. بس ایک فرق ہے، لم ماضی مطلق منفی میں، لما ماضی قریب منفی میں بدلتا ہے. فہیم صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جناب. تو کچھ رسپانس دیا کریں آپ لوگ، جی ہاں کچھ بھی. نمبر شمارہ 16 لام امر و لا ناہی 6 فرقی بیک دیگر داران. لام امر اور لا ناہی میں کیا فرق ہے؟ آغا جی لم اور لما ایک بار اور بتا دیجیے. لم اور لما دیکھیے لفظی عمل بھی کرتے ہیں مضارع میں اور معنوی عمل بھی کرتے ہیں. لفظی عمل تو یہ ہے کہ دونوں مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی وہی جزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضمہ تھا مضارع مرفوع میں وہاں ساکن ہو جائے گا،
اور جہاں جہاں نون اعرابی تھا واسف ہو جائے گا. لفظی عمل تو دونوں کا ایک سا ہے. معنوی عمل یہ ہے کہ لم جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. فعل مضارع میں حال اور استقبال کے معنی پائے جاتے ہیں نا سکینہ. جی. یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. لیکن اگر لم داخل ہو جائے تو اسے ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے. ماضی مطلق ابھی کیا تھا؟ یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد نے. لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد نے. ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے اس کے معنی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماضی مطلق منفی کیا تھا؟ ضربا. ماضی مطلق مثبت تھا نا. ما ضربا نہیں مارا اسے ایک مرد نے. ما ضربا ماضی مطلق منفی تھا تو ما ضربا اور لم یضرب میں کوئی فرق نہیں ہے. ما ضربا اور لم یضرب میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ما ضربا لم یضرب میں یہی بتایا تھا میں نے اس دن. کیا بتایا تھا کہ لام فعل مضارع میں داخل ہو کر اسے پہلے لفظی عمل کیا جزم دیتا ہے. معنوی عمل کیا ہے؟ اس پہ داخل ہو کر مضارع سے معنی کو ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے. جیسے لام پہلے کیا تھا؟ یضرب مارتا ہے یا مارے گا. حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جا رہے تھے. لیکن لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لم یضرب اور ما ضربا ماضی مطلق منفی پڑا تھا نا. ماضی مطلق مثبت تو تھا. ضربا مارا اسے ایک مرد نے. مائے نافیہ لگا دیجیے. ما ضربا نہیں مارا اسے ایک مرد نے. تو اب لم یضرب اور ما ضربا میں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو معنی لم یضرب کے ہیں وہی ما ضربا کے ہیں. یا یہ کہی جو معنی ما ضربا کے ہیں نہیں مارا اسے ایک مرد نے وہی معنی لم یضرب کے ہیں نہیں مارا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے. یہ تو تھی لم کی بات. اور لما بھی فعل مضارع پہ داخل ہو کر اسے جزم دیتا ہے. لیکن معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل آپ کو بتایا تھا کہ وہ ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے. ماضی قریب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کھایا ہے اسے ایک مرد نے. مارا ہے اسے ایک مرد نے. تو ماضی مطلق منفی کیا تو نہیں منفی کر لگا ما لگا دیجیے بس. تو ماضی قریب کیسے بنتا تھا؟ ماضی مطلق کے شروع میں قد بڑھا دیتے تھے. قد ضربا مارا ہے اسے ایک مرد نے. لیکن منفی تو بنانا ہے نا کیونکہ منفی کے معنی دے گا. ما قد ضربا اور یا قد ما ضربا. لما یضرب اور ما قد ضربا میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے معنی بھی نہیں مارا ہے اسے ایک مرد نے. لما یضرب کے بھی معنی نہیں ابھی نہیں مارا ہے اسے. ایک ہی معنی ہے. سمجھ گئی کل سکینہ؟ جی آقا. کلثوم فاطمہ جی. تو لم اور لما کا لفظی عمل تو سیم ہے. مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. دیکھیں کیا کیا چیز کامن ہے ان دونوں میں مشترک ہے. لم اور لما میں پہلی دونوں مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. دوسری دونوں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں لفظی عمل جو کرتے ہیں یعنی وہی سکون اور حذف نون اعرابی. تیسرا اور کس چیز میں کامن ہے؟ مضارع کے معنی کو ماضی میں بدل دیتے ہیں. تین چیزوں میں ایک سے ہیں. فرق کس چیز میں ہے؟ فرق صرف اس میں ہے کہ وہ ماضی میں تو بدلتے ہیں لیکن ایک ماضی قریب میں ایک ماضی مطلق منفی میں. لم ماضی مطلق منفی میں اور لما ماضی قریب منفی میں بدلتا ہے. شوز دے 16 نمبر. لام امر اور لام نہی چھ فرقی با یک دیگر. ایک دوسرے میں کیا فرق ہے لام نہی اور لام امر میں؟ پہلی بات تو ایک ہے لا ہے ایک لے ہے اور ایک لا ہے. سمجھی کلثوم فاطمہ؟ انہوں نے سوال کیا ہے لام امر اور لام نہی میں کیا فرق ہے. ایک تو سامنے کا فرق نظر آ رہا ہے بچوں والا جواب. ایک تو سامنے کا فرق نظر آ رہا ہے کہ لام امر لے ہوتا ہے اور لام نہی لا ہوتا ہے. ایک تو فرق یہی دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک امر پر داخل ہوتا ہے ایک مضارع پر. دونوں مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. دونوں مضارع پہ داخل. یہ طلب انجام فعل پہ دلالت کرتا ہے. یہ طلب ترک فعل پہ. یہ طلب انجام فعل لے یضرب چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد. آپ طلب کر رہے ہیں مارنا لیکن لا یضرب چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد. تو فرق یہاں ہے. ایک تو یہی والا لفظ میں کہ یہ لے ہے یہ لا ہے. دوسرا یہ طلب انجام فعل پہ دلالت کرتا ہے. یہ طلب ترک فعل پہ دلالت کرتا ہے. دو چیز میں اختلاف الگ الگ ہیں یہ. اور ایک جیسے کس چیز میں ہے؟ دونوں مضارع پہ داخل ہوتے ہیں دونوں جزم دیتے ہیں.
दोनों दो चीज में एक से या दो चीज में अलग। दोनों मुजारे पे दाखिल होते हैं, दोनों जज्म देते हैं। फर्क किस चीज में है? एक ले है, एक ला है। और ले जो है तलब अंजाम फेल, अल्लाह तलब तर्क फेल पे दलालत करता है। समझ गए फहीम साहब? आदिल, कुलसुम, फातिमा, आया अवामिली के दो फेल रा जज्म दहन, क्या वो अवामिल जो दो फेल को जज्म देते हैं दाराए शर्त जज़मी बाशन, क्या वो उनकी शर्त जजा होती है? उनमें तोजी रही भले, हाँ शर्त जजा होती है, शर्त जजा होती है। एक पहला फेल दो फेल को जज्म देते हैं तो पहला फेल क्या होता है? शर्त। दूसरा जवाब शर्त, उसे जजा कहते हैं। भाई इन तजरीब अगर तू मारेगा तो उसकी जजा तो तुम्हें मिलेगी, अजरीब मैं मारूंगा। तो वो अवामिल जो दो फेल को जज्म देते हैं वो दो फेल पर दाखिल होकर जज्म देते हैं, पहले फेल को शर्त और दूसरे को जवाब शर्त बना देते हैं। 18 कुदूम एक अज अवामिल जज्म हर्फ मिबाशन, कौन से अवामिल जज्म हर्फ हैं? लम, लम्मा, लाम अम्र, ला नहीं और इन्हें शर्तिया और इस्मा। भाई चाहे एक को जज्म दे चाहे दो को, है तो जज्म देने वाले। तो कौन कौन से अवामिल जज्म हर्फ हैं? लम, लम्मा, लाम अम्र, ला नहीं और इन और इस्मा। और कौन कौन से इसमें? हत्ता, मन, मा, ऐना, मता, जो भी हैं वो, ठीक है 10 हैं, क्योंकि 12 थे ना जो दो फेल को जज्म देते हैं, उन 12 में से 2 हर्फ थे, 10 इसम थे। समझ नहीं है ना गुच्चा फातिमा, या जहन नहीं पहुंचा वहां तक? नहीं आगे पहुंचा। पहुंचा। सकीना आपका अस्मा, अस्मा भी है, बताइए, बोल नहीं रही है। समझ में आया? देखिए ये जो तमरीनें जो मैं अभी आपको हल करा रहा हूं ना, सकीना, अस्मा, कुलसुम, फातिमा, ये असल में आप ही को हल करनी है और करनी थी और करनी चाहिए और करिए, क्योंकि ये 5 दर्स जो आपने पढ़े हैं ये आपका, आप अपने आप को क्या कहते हैं उसे एग्जामिनर मानिए, अपने आप को एग्जामिनर मानिए। आप सिर्फ उमूमी तमरीनें खोल के बैठिए, काफी लेके बैठिए और आपको बस ये देखना है कि बस मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं देख रही हूं अपने आप को। मैं कोई और किसी और को नंबर तो कोई आपके देखेगा नहीं, आपने कितने नंबर का किया। आप अपने आप को अपने एतबार से इम्तिहान लीजिए बैठ के इन उमूमी तमरीनों से कि देखें इन 5 दर्सों में मैंने कितना समझा और कहां कहां मेरी कमी है। तो आप लिख लीजिए पूरी तमरीनें उमूमी, उसके बाद अब आप एक एक करके सब अपने 5 दर्स से हर एक का जवाब मैच कराइए। अगर जवाब जो जो मैच हो रहे हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि भाई हाँ मैंने हल किया, मैं समझ गई और मैं समझ गया, अपने आप को शाबाशी दीजिए। और अगर जहां जहां कमी है तो आपका क्या फरीजा है फिर कि यहां मेरे से कमी थी तो इस दर्स को मुझे दोहराना चाहिए कि मसलन आमिल और मामूल वाली बात में मैंने सवालों के जवाब गलत दिए, लिहाजा मुझे उसको फिर से दोहराना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? बोलिए जी आगा। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? दोनों तो एक ही। नहीं, क्या मैं सही कह रहा हूं तो कहीं जी आप सही कह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना टेस्ट अपने आप लीजिएगा। हालांकि मुझे पहले ये बात कहनी चाहिए थी लेकिन जहन में अब आई, ताकि अब तो मैंने आपको हल कराई दिए इतने, लेकिन फिर भी कल को या आज शाम को आप अपना इम्तिहान इन उमूमी तमरीनों से अपना लीजिएगा, अपना अपना सब अलग अलग बैठ के। देखिए वो मैं तो देखूंगा नहीं या कोई और तो देखेगा नहीं, सिर्फ आप होंगी और आपका जमीर होगा वहां पे, और तो कोई नहीं होगा, बस आप, आपका जमीर, आपका अल्लाह होगा। आप कुछ मत देखिए दरादर, एक सफा भी मत पलटिए, क्योंकि सफा पलट के अगर आदमी सोचता है थोड़ा सा देख लूं तो ये सोचता है कि मेरा उस्ताद तक जाएगा ये पर्चा, कभी वो कहे कि यार इतनी आसान बात तुमने गलत क्यों की। नहीं भाई, आप खुद बैठिए वहां, आप खुद बैठे हैं वहां, उन उमूमी तमरीनों को खोलिए, कापी लीजिए, पेंसिल लीजिए, कच्ची पेंसिल लीजिए यार मिटा के। तो अब जो है वो आप इन पूरी उमूमी तमरीनों को हल कीजिए, ये पूरे 5 दर्स का आपका इम्तिहान है। फिर अपने आप को परखिए। फिर जब आपने कर लिए, ऐसा ना हो कि आपने जो है वो मसलन सारे सवालों में से 3 सवालों के जवाब गलत दिए कि चलो भाई पास होने लायक तो मैंने कर दिए, चेक करके जो देखा आपने। नहीं भाई, पास करने लायक नहीं, आप वो जो 3 गलत हुए वो क्यों गलत हुए उसके बारे में सोचिए और उसको दोहराइए। क्या आप करेंगे ऐसा? करेंगे आप ऐसा?
ایک کے علاوہ سب کو صاف سوکھ گیا، سون گیا. تو وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ فہیم صاحب وعدہ؟ فہیم صاحب؟ سکینہ؟ سکینہ بھلے آغا. وعدہ؟ آغا پہلے ہم ابھی درس پڑھیں گے اور زیادہ ابھی اس لائق نہیں لگتا. تو پھر بھی ابھی حل تو کریے، ابھی جو غلطی جتنی ہوں گی اتنا دہرائیے گا، جتنا کر پا رہی ہیں اتنا آپ سمجھیے گا کہ اتنا مجھے آتا ہے. اسما؟ جی آغا. وعدہ؟ وعدہ کلثوم فاطمہ؟ جی. جی غنچہ فاطمہ، اب آپ کہیں گے کہ وعدہ وعدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث ہے مومن کو اس کے وعدے سے پہچانیے، وعدہ وفا کرنے سے پہچانیے. مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. تو اب آپ کے دو امتحان ہو گئے، ایک امتحان تو یہ، دوسرا آپ کو اپنا مومن ہونا بھی ثابت کرنا ہے وعدہ وفا کر کے. ٹھیک ہے، چلیے. نمبر 19 قدام یہ ادوات شرط، جو ادات شرط ہیں ان میں سے کون سے ادوات شرط جازم جو ہیں ان میں سے کون سے برائے زمان، وہ قدام ایک برائے مکان. کون سے زمان کے لیے، کون سے مکان کے لیے، تو آپ کو وہ 12 جا کے دیکھنا ہے کون سے زمانے کے لیے ہیں، کون سے وقت کے لیے ہیں، مکان کے لیے ہیں، جگہ کے لیے ہیں. یہ آپ 19واں سوال کل دیکھ کے آئیے گا. نمبر 20 مجزوم شدن فعل مضارع، فعل مضارع کا مجزوم ہونا پس از فعل امر. فعل امر کے بعد آپ نے پڑھا تھا نا کبھی کبھی فعل امر کے بعد فعل مضارع مجزوم آتا ہے، تو کس نے بے دلیل کس وجہ سے ہے؟ ارحام ترحم، تو کہا وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک شرط اور ایک جزا وہاں پر حذف قرینے کی وجہ سے، کیونکہ آپ رحم کرو، رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا، تو رحم کرو گے یعنی ان ترحم حذف ہے وہاں قرینے کی وجہ سے. ابھی تمرین عمومی اور بھی ہیں کیا؟ چلیے یہ دیکھ لیجئے گا، بہت ہے، کل کر کے آئیے گا. تمرین ہے عمومی. نمبر 1 چہاردے صیغہ افعال مضارع ذیل را. نیچے افعال، یہ جو نیچے ہیں افعال ذیل، ینصرو، یدعو، یرمی، یخشا، ان میں کیا کرنا ہے؟ 14 صیغے نیچے کے جو مضارع ہیں ان کو حالت رفع میں، حالت نصبی میں اور حالت جزمی میں در 12 ستون صرف کنید، 12 خانوں میں گردان کیجئے، یعنی وہ تغیرات لازم را انجام دہید، اور جو ضروری چینجنگ ہے اس میں انجام دیجئے اور ایک دوسرے سے پھر مقابلہ کیجئے. جی آغا ان سب کے یعنی سب میں وہ کیا کرنا ہے، گردانے کرنا ہے. ہاں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک نقشہ بنایا، ایسے 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 الفاظ مانا کی جیسے لائن بناتے ہیں. یہاں پھر آپ کو لکھنا ہے مثلا مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم. ٹھیک ہے، یہ لکھ کے اب یہاں پہ آپ کو گردان کرنی ہے. اب تغیرات لازم کیا ہے؟ مثلا پوری گردان لکھیے، یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، یضرب، پھر لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، پھر ایسے کر کے. تو تغیرات لازم آپ کو پھر یہاں نظر آئے گی کیا کہ اب ایک میں 5 جگہ یہاں ضمہ، 7 جگہ نون اعرابی ہے، یہاں سے وہ حذف ہو گیا ہے. پھر مقابلہ کیجئے کیا کیا فرق نظر آیا آپ کو. تو فرق دکھے گا کہ یہاں پہ 5 جگہ ضمہ ہے مضارع مرفوع میں، 7 جگہ نون اعرابی ہے، 2 میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پھر یہاں پہ آپ کو دکھے گا کہ 5 جگہ پہ فتح ہے، 2 جگہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، 7 جگہ سے نون اعرابی حذف ہے. یہاں مضارع مجزوم میں آپ کو دکھے گا کہ 5 صیغوں میں سکون ہے، 7 صیغوں میں حذف نون اور 2 میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ چیز آپ کو دکھے. پھر مقابلہ کیجئے ان کا کہ کیا کیا فرق ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، گردانے لکھ کے تغیرات لازم. اب دیکھیے ینصرو میں لام الفعل کی جگہ حرف علت تو ہے نہیں، یردعو، یرمی، یخشا میں ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مضارع منصوب اور اس میں خیال رکھنا ہے. آئیے نمبر 2 کلماتی کے باخط مشخص شدیان، وہ کلمات جو لائن سے مشخص کیے گئے ہیں، لائن کھینچ کر. آیا موربن یا مبنی؟ پہلے تو یہ بتائیے کیا وہ مورب ہے یا مبنی. در ہر صورت، بہر ہر صورت مورب ہے تو علامت اعراب، اور مبنی ہے تو علامت بنا. ہر قدامرہ ہر ایک کی معین کیجئے. مورب ہے تو اعراب کیا ہے وہ بتائیے، مبنی ہے تو علامت بنا کیا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ،
یقولون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے مرفوع، علامت اعراب کیا ہے؟ نون. لیکن متا مبنی ہے، علامت بنا کیا ہے؟ فتح. ہاذا مبنی ہے، علامت بنا کیا ہے؟ فتح. وعدو مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. کنتم ان حرف ہے مبنی ہے، علامت بنا کیا ہے؟ سکون، نون ساکن ہے. کنتم حرف ہے مبنی، تو ضمیر ہے تم، مبنی ہے، سکون ہے میم کے اوپر. علم لم حرف ہے مبنی، حرف ہے مبنی ہے، مبنی پر سکون ہے، علامت بنا کیا ہے؟ سکون. نشرح فعل مضارع مجزوم باللم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ اعراب، علامت اعراب کیا ہے؟ سکون. یہ آپ کو ایسے دیکھ کے آنا ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ مورب ہے یا مورب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اعراب پوچھا جائے گا، مبنی ہے تو بنا پوچھی جائے گی. اعراب کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، اعراب یا مرفوع رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا یا جزم ہوگا. رفع کی علامت یا تو ضمہ ہے مضارع میں یا نون ہے. نصب کی علامت مضارع میں فتح ہے یا حذف نون ہے. جزم کی علامت، جر کی علامت کسرہ ہے، اور جزم کی علامت فعل میں سکون ہے یا حذف نون ہے. حرف علت. تو یہ آپ کو، اور حرف اور مبنی ہے تو مبنی یا تو فتح ہوگا یا ضمہ آخر میں ہوگا یا سکون ہوگا یا کسرہ ہوگا. یہ والی تمرین یہ پریکٹیکلی والی تو آپ ہی کیا کیجیے، اگر میں کراؤں گی تو آپ ایک مثال دے دیا کروں گا، اس کے بعد آپ خود کہہ کیجیے ایک کافی ہے، باقی ہم کر لیں گے، اب اندازہ ہو گیا. نمبر 3 افعال مضارع مرفوع منصوب. فعل مضارع مرفوع اور منصوب ہے. درس چہارم، چوتھے درس میں جو فعل مضارع مرفوع اور منصوب ہیں، سوال نمبر 9 اور 10 میں پرسش و تمرین نمبر 9 اور 10واں جو سوال ہے اس میں مضارع مرفوع اور منصوب ہیں، ان کو عوامل جزم کے ذریعے سے مجزوم کیجئے. و باز نویسی نمائے، دوبارہ لکھیے، مجزوم کر کے دوبارہ لکھیے. کیا مطلب؟ ان کو لم کے ذریعے سے، وہاں پہ مرفوع اور منصوب ہے، ان کو اپنی کاپی پہ لکھ کے مجزوم کیجئے. مطلب وہاں پہ اگر یضرب ہے تو یضرب ہوا تو لم، جی مجزوم کرنا، جی ٹھیک ہے. نمبر 4 در عبارات ذیل، نیچے کی عبارتوں میں فعل مضارع معین کیجئے کون سا ہے، اور اگر مضارع ہے تو عامل کیا ہے، اس کو اس کے اندر کس نے عمل کیا، اور علامت رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، علامت رفع کیا ہے، ناصب کیا ہے، کس نے نصب دیا، کس نے رفع دیا، کس نے نصب دیا، کس نے جزم دیا، اور معین کیجئے. مثلا یریدو فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. کس نے ضمہ دیا اسے؟ رفع کس نے دیا؟ اس کے اوپر عامل کا نہ ہونے نے، اس کے اوپر عامل کے نہ ہونے نے. ان یتوبہ مضارع منصوب ہے، کس نے نصب دیا؟ ان نے. علامت نصب کیا ہے؟ فتح. ایسے کرنا ہے آپ کو. آگے آئیے، آگے آئیے، ٹھیک ہے. یہی ہے نا، ایک منٹ رکیں. ہاں یہی کرنا ہے آپ کو، تلاش کرنے ہیں مضارع اس میں، اور یہ بتانا ہے مرفوع ہے یا منصوب. مرفوع ہے تو رفع کس نے دیا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم عامل رفع کیا ہے، اس مضارع کے شروع میں ناصب اور جازم کا نہ ہونا. مرفوع ہے تو علامت رفع یا ضمہ ہوگی یا نون ہوگا. منصوب ہے تو کس نے نصب دیا؟ عامل نصب بتانا ہے. عامل نصب یہ ہے، اس نے نصب دیا ہے، اور کیا نصب دیا ہے؟ فتح ہے یا حذف نون، وہ دیکھنا ہے. ایسے ہی مجزوم کا. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ نیا درس ہوگا، کل شروع ہوگا. کل کی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچہ فاطمہ سکینہ، تمرین یہ اپنا امتحان لینا ہے آپ کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.